اس کے بعد حضرت علی نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں ان لوگوں کے مقابلے پر جنگ کے لیے ابھارا جنہوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفرقہ پیدا کیا تھا، اور فرمایا اللہ عز و جل نے اپنا ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی، اسے کتاب ناطق عطا کیا اور ایسا حکم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کر دینے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اب اس کے ذریعے وہی شخص ہلاک اور برباد ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہو، اور ہلاک کرنے والے امور بدعات اور شبہات ہیں۔ ان ہلاک کر دینے والی چیزوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے، تم کسی دوسری جانب رخ کیے بغیر صرف اسی کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ خدا کی قسم یا تو تم اس پر عمل کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت چھین لے گا، اور پھر یہ حکومت اور شان و شوکت ہرگز بھی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک کہ تم دین کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ گے۔ تم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جو تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کی اصلاح فرما دے اور چاروں طرف جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور تم اس چیز کا فیصلہ کر لو جو تم پر لازم ہے۔ ابھی لشکر کو روانہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مکہ سے بھی اسی قسم کی خبر آئی کہ تمام لوگ اختلاف پر آمادہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ظالم کے لیے عفو و مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو دین کو لازم پکڑے رہیں اور اسی پر استقامت اختیار کریں، اور کامیابی اور نجات کا وعدہ بھی ان لوگوں سے کیا گیا ہے۔ جو شخص حق پر نہیں چل سکتا وہ باطل کو ضرور اختیار کر کے رہے گا۔ خبردار، زبیر اور طلحہ اور ام المومنین میری امارت کے مخالفت پر آمادہ ہیں اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت کی جانب سے کوئی خوف نہیں۔ اگر وہ جنگ سے اجتناب کریں گے تو میں بھی جنگ سے پہلو تہی کروں گا اور ان کی باتیں سن کر صبر کروں گا۔ پھر حضرت علی کے پاس خبر پہنچی کہ طلحہ اور زبیر وغیرہ بصرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے حالات دیکھ کر ان کی اصلاح کر سکے۔ حضرت علی نے لوگوں کو ان کی جانب بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا انہوں نے وہ کام کیا ہے جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے، اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں۔ یہ اعلان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاک گزرا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کمیل نخعی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا، وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ جنگ پر چلو۔ حضرت عبداللہ بن عمر: میں تو اہل مدینہ کے ساتھ ہوں کیونکہ انہی میں سے ایک فرد ہوں، انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، میں نے بھی آپ کی بیعت کر لی، میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی جنگ پر ساتھ جاؤں گا، اور اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے تو میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ حضرت علی: تم اس بات کا کوئی ضامن پیش کرو کہ تم کہیں باہر نہیں جاؤ گے۔ حضرت ابن عمر: میں کوئی ضامن پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ واپس لوٹے۔ اہل مدینہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں سے یہ جنگ ہمارے لیے مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہو جاتی۔ جب عبداللہ بن عمر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور ام کلثوم بنت علی کو یہ بتا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے ہے، وہ خود عمرہ کے ارادے سے جا رہے ہیں اور بیت علی پر قائم ہیں، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور ابن عمر نہایت سچے آدمی تھے۔ ان کی روانگی کا حال ام کلثوم ہی کو معلوم تھا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے اور بولے رات تو اتنا خطرناک حادثہ پیش آیا ہے کہ جس کے مقابلے میں طلحہ اور زبیر اور ام المومنین اور معاویہ کے حادثے کی کوئی قیمت نہیں، اور آپ کے لیے اتنا اہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا اس سب سے پہلے نہ تھا۔ حضرت علی: وہ کیا حادثہ ہے؟ لوگ: ابن عمر بھاگ کر شام چلے گئے ہیں۔ حضرت علی فوراً بازار پہنچے اور لوگوں کو سواریوں پر ابن عمر کی تلاش کے لیے ہر طرف دوڑایا، اور تمام مدینہ والوں میں ایک زبردست اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان حالات کی اطلاع ام کلثوم کو پہنچی، یعنی کہ ام کلثوم بنت علی کو۔ انہوں نے اپنا فوراً ایک خچر منگوایا اور اس پر سوار ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچی۔ حضرت علی اس وقت بازار میں کھڑے لوگوں کو ابن عمر کی تلاش میں چاروں جانب دوڑا رہے تھے۔ ام کلثوم نے جا کر کہا: اے میرے باپ، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو نہ دوڑائیے، اور جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ بالکل غلط ہے، واقعہ کچھ اور ہی ہے اور میں اس کا ذمہ لیتی ہوں۔ اس پر حضرت علی کا دل مطمئن ہوا اور جان میں جان آئی، اور لوگوں سے فرمایا: اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے اور نہ ابن عمر جھوٹ بولتے ہیں، وہ میرے نزدیک نہایت سچے اور معتبر آدمی ہیں۔
سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے یہ بیان تحریر کیا ہے کہ محمد بن عمر الواقدی اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی اہل مدینہ کی اطاعت سے مطمئن نہ تھے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر ان کی امداد کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور فرمایا، اس کام کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح آغاز میں دین کی اصلاح کی گئی تھی۔ تم ہر شے کا انجام دیکھ چکے ہو، اور تم میں سے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا تو وہ پورا ہو چکا۔ اب تم اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے۔ اس تقریر پر انصار کے سرداروں میں سے صرف 2 اشخاص نے آپ کی بات قبول کی، ایک ابو الحسن بن تیہان بدری اور دوسرے خزیمہ بن ثابت۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے۔ اس وقت مکہ کے امیر عبداللہ بن عامر الحضرمی تھے اور امیر حج حضرت عبداللہ بن عباس تھے، جنہیں حضرت عثمان نے محصور ہونے کی حالت میں امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ لوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی 3 دن کی بجائے 2 ہی دن میں ادا کر لی اور ابن عباس کے ساتھ مل کر مدینہ واپس ہوئے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان اس وقت تک شہید ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت علی کی بیعت نہیں کی گئی تھی اور بنو امیہ بھاگ کر مکہ پہنچ گئے تھے، اور حضرت علی کی بیعت ذی الحجہ ختم ہونے سے 5 روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور بھاگنے والے بھاگ کر مکہ جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ مکہ ہی میں مقیم تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ محرم کے مہینے میں عمرہ کر کے واپس ہوں۔ جب یہ بھاگنے والے مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے ابھی تک کسی کو امیر متعین نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں جو اصلاح کے نام سے کھڑے ہوئے اور اپنے دل کا غیظ و غضب نکالا۔ حضرت عائشہ اپنا عمرہ پورا کرنے تک وہیں مقیم رہیں۔ جب وہ عمرہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں اور سراف پہنچی تو انہیں ان کے ننھیال بنو لیث کا ایک شخص ملا۔ حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہتی اور ان لوگوں پر بہت مہربان تھی۔ اس شخص کا نام عبید بن ابی سلمہ تھا، لیکن یہ اپنی ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا جس کا نام کلاب تھا۔ حضرت عائشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ تم بہت اچھے وقت آئے، اور فرمایا کہ ہمیں نہایت افسوس ہے۔ عبید، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور مدینہ 8 روز تک بغیر امیر کے رہا؟ حضرت عائشہ، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ عبید، تمام اہل مدینہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ مکہ واپس لوٹیں اور راستے میں آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کی۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام کے دروازے پر اتری، حتیم میں جانے کا قصد کیا۔ لوگوں نے وہاں پردے کا انتظام کیا، اس میں حضرت عائشہ ٹھہریں اور باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عائشہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پرداز اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس سے شہید امیر پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے، اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے ہیں، حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعمال کیے جا چکے ہیں، اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر دانتوں ہی نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی۔ یہ ایسے معاملات ہیں جو پہلے گزر چکے اور ان معاملات کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ فتنہ پرداز ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا کہ ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے۔ جب انہیں اس فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکا اور نہ وہ کسی کا عیب اور نقص تلاش کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح ان کے افعال اور اقوال کا تضاد روشنی کی طرح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا، اور ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر لیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، اور وہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھا، اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال کر لیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا لحاظ نہ کیا۔ خدا کی قسم، اگر ان قاتلین عثمان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی بر دیے جائیں تو ان سب سے عثمان کی ایک انگلی بہتر ہے۔ میں تم لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ خدا کی قسم، اگر فی الواقعہ ایسا ہی تھا کہ حضرت عثمان کسی گناہ میں مبتلا تھے اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو عثمان تو اس گناہ سے شہادت کے بدولت ایسے پاک صاف ہو گئے جیسے سونا یا کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عثمان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں۔ اس تقریر پر عبداللہ بن عامر الحضرمی نے کھڑے ہو کر کہا، میں سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔
سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عائشہ کی بات قبول کرنے والا عبداللہ بن عامر الحضرمی اور بنو امیہ تھے۔ یہ لوگ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہی حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد عبداللہ بن عامر العموی پہنچے، پھر یعلا بن امیہ۔ دونوں مکہ جا کر ملے اور یعلا کے ساتھ 600 اونٹ اور 6 لاکھ درہم تھے۔ ان لوگوں نے ابطح میں قیام کیا اور انہی کے ساتھ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عائشہ نے ان دونوں سے دریافت کیا کہ تم دونوں کیا حالات چھوڑ کر آئے ہو؟ طلحہ اور زبیر نے جواب دیا، ہم لوگوں کو فتنہ پردازوں اور اعراب کے خوف سے بھاگتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، اور تمام اہل مدینہ حیران اور سرگرداں ہیں۔ پریشانی کے باعث نہ تو وہ حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی حفاظت پر قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگوں کو تیاری کا حکم دو، پھر ان فتنہ گروں کے مقابلے پر ٹوٹ پڑو۔ پھر حضرت عائشہ نے تمثیلاً یہ شعر پڑھا، اگر میری قوم کے سردار اطاعت کرتے تو میں انہیں رسیوں اور قیدیوں سے بچا لیتی۔ جماعت کی رائے یہ تھی کہ شام چلنا چاہیے۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ تمہاری امداد شام ہی کر سکتا ہے، وہ تو حضرت علی کے جگر میں گھس جائے گا۔ طلحہ اور زبیر بولے کہ بصرہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ بصرہ میں میری جائیداد ہے اور لوگ طلحہ کی جانب مائل ہیں۔ لیکن جماعت نے ان کے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور زبیر سے کہنے لگے کہ تم نہ صلح کرنا جانتے ہو اور نہ لڑنا جانتے ہو، کیا تم بصرہ میں اس طرح طویل مدت تک مقیم رہے ہو جیسا کہ شام میں معاویہ مقیم رہے ہیں؟ تمہاری رائے ہم قبول نہیں کر سکتے، بلکہ کوفہ جائیں گے اور اس طرح ان باغیوں کے راستے روک دیں گے۔ حضرت زبیر کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہ تھا، لیکن بعد میں سب نے بصرہ چلنے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، آپ مدینہ کا ارادہ ترک فرما دیجئے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آپ ہمیں بصرہ لے کر چلیے، کیونکہ وہ ایک ایسا شہر ہے جس پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے سامنے بیت علی کی دلیل پیش کریں گے، لیکن ہم انہیں علی سے اس طرح توڑ لیں گے جس طرح اہل مکہ ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر آپ وہاں بیٹھ کر اپنے ارادوں کے مطابق اس کام کی اصلاح فرمائیں گی، اور اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم اپنی کوششوں سے اس خطرے کی مدافعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔ جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ بات پیش کی اور فی الواقعہ یہ جماعت حضرت عائشہ ہی کے دم سے قائم تھی، تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ دوسری ازواج مطہرات بھی مدینہ کے ارادے سے حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بصرہ تشریف لے جا رہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لوگ ام المومنین حضرت حفصہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ان کا ارادہ دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا، میری رائے تو عائشہ کے تابع ہے، جہاں وہ جائیں گی میں چلوں گی۔ جب تمام مشورے طے پا چکے اور روانگی کے علاوہ کسی قسم کا مشورہ باقی نہ رہا، تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ سفر کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو تیار کر سکیں۔ یعلا بن امیہ بولے، میرے پاس 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹ ہیں، آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو جائیں۔ ابن عامر نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے، تم لوگ تیاری کرو۔ اس کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ام المومنین اور طلحہ اور زبیر بصرہ جا رہے ہیں، تو جو شخص اسلام کی عزت کا طلبگار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے جنگ کر کے عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے تو وہ ساتھ چلے۔ جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہو تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ ہم سے لے لے۔ اس طرح 600 اونٹوں پر 600 آدمی سوار ہو گئے، اور یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے پاس گھوڑے موجود تھے۔ ان کی کل تعداد 1000 تھی۔ ان لوگوں نے تیاری کر لی تو روانگی کا اعلان ہو گیا۔ یہ لوگ روانہ ہو ہی رہے تھے تو حضرت حفصہ بھی سفر کے ارادے سے ساتھ تھیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ کو ساتھ جانے سے روکا۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیار تھی، لیکن عبداللہ نے مجھے روک لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کی مغفرت کرے۔ حضرت ام فضل بنت الحارث نے، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھیں اور جنہوں نے حضرت امام حسین کو دودھ پلایا تھا، بنو جہنہ کے ایک شخص کو جس کا نام ظفر تھا ایک خط دیا کہ اسے علی کے پاس پہنچا دو۔ ام الفضل نے اسے کام کی اجرت دی۔ اس نے حضرت ام الفضل کا خط حضرت علی کے پاس پہنچا دیا۔ عمرو بن شعبہ نے علی ابو مخنف عبداللہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن ابی امرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری نے حضرت علی سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار خود اپنے ہاتھوں سے میرے حمائل فرمائی تھی، اور اب یہ لڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہو چکی ہے۔ اب میں اسے اس ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگر آپ پسند کریں تو مجھے آگے روانہ فرما دیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ اے امیر
المومنین، اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ جاتی۔ میرا یہ بیٹا عمر موجود ہے، خدا کی قسم یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، یہ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے گا۔ یہ عمر آخری دم تک حضرت علی کے ساتھ رہے۔ انہیں حضرت علی نے بحرین کا عامل بھی بنایا، لیکن بعد میں معزول کر کے نعمان بن عجلان الزرتی کو بحرین کا عامل متعین کیا۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن اور مسلمہ کے حوالے سے عوف کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ یعلا بن امیہ نے جنگی تیاریوں کے لیے زبیر کو 4 لاکھ کی امداد دی اور 70 قریشیوں کے لیے سواری فراہم کی۔ حضرت عائشہ کو ایک اونٹ پر سوار کرایا جس کا نام عسکر تھا، جو یعلا نے 80 دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد یہ لشکر چلا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چلتے ہوئے بیت اللہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، کسی طالب خیر اور شر سے بچنے والے کے لیے تجھ سے زیادہ برکت شے میں نے نہیں دیکھی۔ سرین شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ مغیرہ اور سعید بن العاص بھی ایک منزل تک مکہ سے اس لشکر کے ساتھ آئے۔ بعد میں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سعید نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ مغیرہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ علیحدگی بہتر ہے، کیونکہ مجھے ان کی کامیابی کی امید نہیں۔ اگر اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم ساتھ ہی میں شامل تھے اور آپ کی جانب مائل تھے۔ غرض یہ دونوں لشکر زبیر سے علیحدہ ہو گئے اور سعید مکہ چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ جب یہ دونوں واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بھی واپس چلے گئے۔ احمد بن ظہیر نے اپنے والد وہب بن جریر اور یونس بن یزید کے حوالے سے امام زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ طلحہ اور زبیر حضرت عثمان کی شہادت کے 4 ماہ بعد مکہ پہنچے۔ مکہ میں عبداللہ بن عامر خوب دینار جمع کر رہا تھا۔ یمن سے یعلا بھی بے تحاشا دولت لے کر آیا تھا، جو 400 اونٹوں سے زائد پر لدی ہوئی تھے۔ یہ سب کے سب حضرت عائشہ کے گھر جمع ہوئے اور وہاں مشورہ ہوا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں حضرت علی سے جنگ کے لیے مدینہ جانا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اہل مدینہ کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوفہ یا بصرہ جائیں، کیونکہ کوفہ میں طلحہ کے حامی اور ان کے چاہنے والے موجود ہیں، اسی طرح بصرہ میں زبیر کے حامی اور ان کے احسان مند موجود ہیں۔ بہرحال اسی پر اتفاق ہو گیا کہ کوفہ یا بصرہ چلنا چاہیے۔ اس لشکر کی تیاری کے لیے عبداللہ بن عامر نے بہت سا مال اور بہت سے اونٹ دیے۔ یہ لشکر 700 کی تعداد میں تھا، جس میں اہل مدینہ اور اہل مکہ شامل تھے۔ راستے میں اور بھی لوگ آ کر شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔